نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جاسوسی کے لیے جانا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق میں ہماری ایک طرف تو مکہ کے کفار اور ان کے ساتھ دوسرے کافروں کے بہت سے گروہ تھے جو ہم پر چڑھائی کر کے آئے تھے اور حملے کے لیے تیار تھے، اور دوسری طرف خود مدینہ منورہ میں بنو قریظہ کے یہود ہماری دشمنی پر تلے ہوئے تھے، جن سے ہر وقت اندیشہ تھا کہ کہیں مدینہ منورہ کو خالی دیکھ کر وہ ہمارے گھر والوں کو بالکل ختم نہ کر دیں۔ ہم لوگ مدینہ منورہ سے باہر لڑائی کے سلسلے میں پڑے ہوئے تھے۔ منافقوں کی جماعت گھر کے خالی اور تنہا ہونے کا بہانہ کر کے اجازت لے کر اپنے گھروں کو واپس جا رہی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اجازت مانگنے والے کو اجازت مرحمت فرما دیتے تھے۔ اسی دوران میں ایک رات آندھی اس قدر شدت سے آئی کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنی آئی اور نہ اس کے بعد۔ اندھیرا اس قدر زیادہ کہ آدمی کو پاس والا آدمی تو کیا اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا تھا، اور ہوا اتنی سخت کہ اس کا شور بجلی کی طرح گرج رہا تھا۔ منافقین اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ ہم 300 کا مجمع اسی جگہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کا حال دریافت فرما رہے تھے، اور اسی اندھیری میں ہر طرف تحقیقات فرما رہے تھے۔ اتنے میں میرے پاس کو آقا کا گزر ہوا۔ میرے پاس نہ تو دشمن سے بچاؤ کے واسطے کوئی ہتھیار، نہ سردی سے بچاؤ کے لیے کوئی کپڑا، صرف ایک چھوٹی سی چادر تھی جو اوڑھنے میں گھٹنوں تک آتی تھی، اور وہ بھی میری نہیں بیوی کی تھی۔ میں اس کو اوڑھے ہوئے گھٹنوں کے بل زمین سے چمٹا ہوا بیٹھا تھا۔ آقا نے دریافت فرمایا کہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ حذیفہ، مگر مجھ سے سردی کے مارے اٹھا بھی نہ گیا، اور شرم کے مارے زمین سے چمٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اٹھ کھڑا ہو، اور دشمنوں کے جتھے میں جا کر ان کی خبر لا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں اس وقت گھبراہٹ اور خوف اور سردی کی وجہ سے سب سے زیادہ خستہ حال تھا، مگر تعمیل ارشاد میں اٹھ کر فوراً چل دیا۔ جب میں جانے لگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہم احفظہ من بین یدیہ ومن خلفہ وعن یمینہ وعن شمالہ ومن فوقہ ومن تحتہ۔ یا اللہ، آپ اس کی حفاظت فرمائیں، سامنے سے اور پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے، اوپر سے اور نیچے سے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آقا کا یہ ارشاد فرمانا تھا کہ گویا مجھ سے خوف اور سردی بالکل ہی جاتی رہی، اور ہر قدم پر یہ معلوم ہوتا تھا گویا گرمی میں چل رہا ہوں۔ آقا نے چلتے وقت یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی حرکت نہ کر کے آئیو، چوپ چاپ دیکھ کر آ جاؤ کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ آگ جل رہی ہیں اور لوگ سینک رہے ہیں۔ ایک شخص آگ پر ہاتھ سینکتا ہے اور کوکھ پر پھیر لیتا ہے، اور ہر طرف سے واپس چل دو کی آوازیں آ رہی ہے۔ ہر شخص اپنے قبیلے والوں کو آواز دے کر کہتا ہے کہ واپس چلو، اور ہوا کی تیزی کی وجہ سے چاروں طرف سے پتھر ان کے خیموں پر برس رہے تھے۔ خیموں کی رسیاں ٹوٹتی جاتی تھیں، اور گھوڑے وغیرہ جانور ہلاک ہو رہے تھے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو ساری جماعتوں کے اس وقت گویا سردار تھے، آگ پر سینک رہے تھے۔ میرے دل میں آیا کہ موقع اچھا ہے، ان کو نمٹاتا چلوں۔
ترکش میں سے تیر نکال کر کمان میں بھی رکھ لیا، مگر پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد آیا کہ کوئی حرکت نہ کیجیو، دیکھ کر چلے آنا۔ اس لیے میں نے تیر کو ترکش میں رکھ دیا۔ ان کو شبہ ہو گیا، کہنے لگے تم میں سے کوئی جاسوس ہے، ہر شخص اپنے برابر والے کا ہاتھ پکڑ لے۔ میں نے جلدی سے ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا کہ تو کون؟ وہ کہنے لگا سبحان اللہ، تو مجھے نہیں جانتا، میں فلاں ہوں، میں وہاں سے واپس آیا۔ جب آدھے رستے پر تھا تو تقریباً 20 سوار عمامہ باندھے ہوئے مجھے ملے۔ انہوں نے کہا اپنے آقا سے کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کا انتظام کر دیا ہے، بے فکر رہیں۔ میں واپس پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی سی چادر اوڑھے نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ ہمیشہ کی عادت شریفہ تھی کہ جب کوئی گھبراہٹ کی بات پیش آتی تو آقا نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ نماز سے فراغت پر میں نے وہاں کا جو منظر دیکھا تھا عرض کر دیا۔ جاسوس کا قصہ سن کر دندان مبارک چمکنے لگے۔ آقا نے مجھے اپنے پاؤں مبارک کے قریب لٹا لیا اور اپنی چادر کا ذرا سا حصہ مجھ پر ڈال دیا۔ میں نے اپنے سینے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوؤں سے چمٹا لیا۔ فائدہ: انہی حضرات کا یہ حصہ تھا اور انہی کو زیبا تھا کہ اس قدر سختیوں اور دقتوں کی حالت میں بھی تعمیل ارشاد تن من جان مال سب سے زیادہ عزیز تھی۔ اللہ جل شانہ بلا استحقاق اور بلا اہلیت مجھ ناپاک کو بھی ان کی اتباع کا کوئی حصہ نصیب فرماویں تو زہے قسمت۔ بزرگان محترم، جو موضوع جمعہ کے دن ہم نے شروع کیا تھا تو کچھ باتیں مختصر طور پر آج کی مجلس میں اسی تعلق سے عرض کرنی ہے، اور وہ موضوع تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے۔ چونکہ دن بھی ویسے ہی چل رہے ہیں کہ جن کی نسبت صحیح ہے نہیں ہے ایک الگ مسئلہ ہے، الگ تحقیق ہے، لیکن بہرحال کرنے والے کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے سے مجھے اور آپ کو کیا سبق حاصل کرنا چاہیے، کیا عبرت پکڑنی چاہیے، کیا لیسن جو ہیں وہ لینا چاہیے، میں اس طرف جو ہے وہ اشارہ کروں گا۔ سب سے پہلے ہم ذرا پیچھے سے چلتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو نانی اماں تھی، انہوں نے منت مانی تھی کہ میرے پیٹ کے اندر اور میرے حمل میں جو لڑکا ہے، یعنی انہوں نے یہی مان لیا تھا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا دیں گے، نرینہ اولاد دیں گے، لڑکا جو ہیں وہ دیں گے۔ تو انہوں نے منت مانی کہ میں اس لڑکے کو اے اللہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اس زمانے میں اس طرح سے منت ماننا صحیح تھا کہ اس طریقے سے منت مانتے تھے لوگ۔ ہماری شریعت میں اس طرح کی منت صحیح نہیں ہے، لیکن بہرحال اس سے ملتی جلتی ایک شکل علماء نے ذکر کی ہے کہ آدمی کے گھر اولاد ہو تو وہ یہ نیت کرے کہ اللہ میں میری اس نرینہ اولاد کو عالم دین بناؤں گا، حافظ قرآن بناؤں گا، دین کا داعی بناؤں گا، اور تیرے دین کے لیے کیا کر دوں گا، وقف کر دوں گا۔ یہ اس سے ملتی جلتی شکل ہے۔ تو بہرحال اس طریقے سے آدمی کر سکتا ہے، اور اللہ توفیق دے تو کرنا چاہیے۔ لیکن سعد اللہ صاحب حال یہ ہے ہمارا کہ ایک سے زائد اولاد ہوتی ہے، جو انٹیلیجنٹ ہے
جو ہوشیار ہے، ذکی ہے، عقل مند ہے، دانا ہے، کلیور ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ આપણે હને તો ભણાય ને મોટો ડૉક્ટર ને لوئر بناؤ، ہیں حسن بھائی. اور جو ذرا دماغی اعتبار سے اس کے مقابلے میں کمزور ہے یا بہت کمزور ہے، تو صدیق بھائی کیا کہتے ہیں؟ تمیز کیوں، میں تو نہیں کیوں میں نے تو نہیں کہا، انہوں نے خود بولا کہ مول صاحب بناؤ. ہاں، اب یہاں حضرت تھانوی کی بات سنو، سننے کے لائق ہے. اس سوچ نے کتنا نقصان پہنچایا، اور یہ ایک حقیقت ہے یہ کہ لوگ، انہوں نے جو بات کہی وہ غلط نہیں کہی، وہ بات صحیح ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ غریب طلباء کو علماء بناؤ گے، عالم دین بناؤ گے، اس میں پیسے کی ہرس اور لالچ ہے، چونکہ غریب ہے، پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، تو بڑا ہو کر وہ اسی لالچ میں رہے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے دین کا نقصان ہو. حضرت تھانوی نے فرمایا کہ جو مالی اعتبار سے، دماغی اعتبار سے اعلیٰ درجے کا ہو تو تم اسے جو ہے دین کا خدمت گزار بناؤ، اسے عالم دین بناؤ. پیسے کے اعتبار سے وہ مضبوط ہوگا، حق بات کہنے سے کبھی نہیں ڈرے گا. ورنہ غریب جو ہیں علماء، اسے آپ نے امام رکھ دیا، مدرسے میں رکھ دیا، اسے چیئرمین کو کوئی بات بولنی ہے، کمیٹی والے کو کوئی بات بولنی ہے، جو ہے محتمم کو کوئی بات بولنی ہے، متولی کو کوئی بات بولنی ہے، وہ 100 مرتبہ سوچے گا کہ مجھے جاب سے نکال دیا، مجھے خدمت سے فارغ کر دیا، تو اس کا کیا ہوگا؟ آدمی یہی سوچتا ہے نا، یہی جو ہے وہ سوچتا ہے. لیکن مالی اعتبار سے اگر وہ مضبوط ہے تو اسے کسی چیز کی فکر نہیں رہے گی. اسی لیے حضرت سفیان ثوری علیہ الرحمہ کی طرف منسوب کر کے یہ بات کہی گئی ہے کہ ہم نے مال بھی جمع کیا دین کے ساتھ، کہ اگر ہم مال جمع نہ کرتے تو یہ مالدار لوگ اور مال والے ہمیں ہاتھ کا رومال سمجھ کے پھینک دیتے. اب دیکھ لیے لالچ، ایک تو آدمی اس کی وجہ سے خاموش ہو جائے گا، پیسے والا نہیں ہے تو، جو میں نے کہا استثناء ہر جگہ ہوتا ہے. اللہ کے لال، اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو غریبی میں بھی بے تاج بادشاہ ہوتے ہیں، اور حق بات کہنے سے وہ نہیں ڈرتے. ایسا بھی نہیں کہ ایسا نہیں ہے، لیکن بہرحال، اور یہ صدیق بھائی ہمارا رویہ بھی ہے. આપણે તો ગુજરાતીમાં કહીએ કે મોઢું જોઈને જ થપ્પડ મારે. پیسے والا امام ہے، مالدار ہے، تو وہ سامنے والا بھی ذرا بولنے سے جھجکتا ہے. اور اگر حالت ویسی نہیں ہے تو بقول مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کہ امام એટલે ગામની، بولو نہیں بولا ہوشیار ہو گئے. ہاں، بھابھی. اور مالدار ہو تو بہن، مالدار ہو تو کیا کہتے ہیں؟ کہتا اپنی بہن سے. اصل میں یہ بات میں نے سنی تھی، کمرے کے اندر حضرت تشریف فرما تھے، پتہ نہیں فاروق بھائی تھے کہ نہیں، تو ایک صاحب حضرت کو ملنے آیا کرتے تھے، عالم دین حضرت مولانا ابراہیم صاحب افغانی، آپ سب جانتے ہیں، یہیں لندن میں رہتے ہیں. تو ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو حسن بھائی انہوں نے حضرت سے مشورہ طلب کیا کہ میں جہاں رہتا ہوں ایک مسجد والے مجھے امامت کی آفر کر رہے ہیں، تو حضرت میں امامت کروں کہ نہ کروں، یہ خدمت قبول کروں کہ نہ کروں؟ حضرت نے فرمایا کہ ایک تو تم افغانی ہو گرم خون ہے، دوسری بات حضرت نے فرمایا کہ اگر کڑوی کسیلی برداشت کر سکتے ہو تو کرو، ورنہ مت کرو. اور حضرت نے فرمایا کہ ہمارا جو کلچر ہے اس میں امام کو گاؤں کی بھابھی سمجھا جاتا ہے. ہاں، بہت کم ہوتے ہیں کہ جن کو بہن، وہ محاورے کا استعمال کیا حضرت نے. فرمایا بس یہ جواب دیا اس کو، ان کو یہ نہیں بتایا کہ کرو کہ نہ کرو. اتنا جو ہے وہ اسی روم کے اندر جو ہے ان کو حضرت نے بتائی تھی یہ بات. بہرحال تو حضرت تھانوی نے باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے،
ایک کتاب ہے جس کا نام ہے آداب المعاشرت حضرت تھانوی کی، اس میں یہ بات لکھی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ غریب طلباء کو بھر بھر کے مدرسے میں لے جاؤ اور ان کو عالم دین مت بناؤ، ورنہ بجائے فائدے کے نقصان ہوگا، کہ ایک تو لالچ آ جائے گی اور دوسرا ہو سکتا ہے کہ حق بات نہ بول سکے ہو، اور جہاں وہ پیسے والا ہوگا تو ویسی بات جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایک شکل لکھی ہے علماء نے کہ بھئی اس طرح سے آدمی نیت کرے کہ میں میرے اس بچے کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گا۔ اسی لیے یاد رکھو، بخاری شریف کی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ زندگی میں آدمی اپنا مال اپنی اولاد میں تقسیم کرے تو اس میں پھر وہ میراث والا اصول نہیں ہے کہ ایک مسلمان انتقال کر جاتا ہے، اس کی اولاد میں لڑکا بھی ہے اور لڑکی بھی، تو صدیق بھائی لڑکی کو کتنا ملے گا؟ لڑکے کے مقابلے میں ارے بولو یار، آدھا ملے گا نا، کہ لڑکے کو اگر 50 پاؤنڈ مل رہے ہیں تو لڑکی کو کتنے ملیں گے؟ 25 پاؤنڈ ملیں گے نا۔ ہاں یہی جو ہے وہ ہے کہ وہ اس کا جو ہے وہ آدھا ملے گا، لیکن یہ جو ہے انتقال کے بعد ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنی مال و جائیداد، مال و دولت اپنی زندگی میں، اپنی حیات کے اندر اپنی اولاد میں تقسیم کرنا چاہے، اور اس میں نرینہ اولاد بھی ہے یعنی لڑکے بھی ہے اور لڑکیاں بھی ہیں، تو اب باپ کو چاہیے کہ سب کو برابر سرابر دے، کہ بچے کو 50 پاؤنڈ دے رہا ہے تو بچی کو بھی کتنے دے؟ 50 پاؤنڈ دے۔ زندگی میں یہ نہیں کہ بھائی آدھا۔ اچھا، ترکہ کسے کہتے ہیں یہ سمجھ لینا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میراث اور ترکہ نام ہے آدمی کے مرنے کے بعد جو کچھ اس نے چھوڑا ہو وہ تقسیم ہو۔ تو مرنے کا لفظ یاد رکھنا کہ مرنا اس میں لکھا ہے کہ انتقال کر جائے، اور زندگی میں دے رہا ہے تو ابھی تو وہ کیا ہے؟ بقید حیات ہے، ابھی وہ زندہ ہے، اس لیے یہ گفٹ کی حیثیت ہو جائے گی، ہدیے کی حیثیت ہو جائے گی، عطیے کی حیثیت ہو جائے گی، اس میں سب کو برابر سرابر دینا پڑے گا۔ لیکن اس میں کچھ اپواد علماء نے لکھے ہیں، استثناء۔ بخاری شریف میں روایت کا مفہوم کیا ہے؟ ایک صحابی تھے، غالباً حضرت نعمان نام ہے، نعمان بن بشیر، تو حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات ذکر کرتے ہیں، بخاری شریف میں مفہوم ہے کہ میرے والد کا دوسرا نکاح ہوا تھا، اور دوسری عورت سے بھی میرے والد کو کیا ہوئی؟ اولاد ہوئی۔ تو میری جو سوتیلی ماں تھی، اسٹیپ مدر، اس نے میرے والد سے یوں کہا کہ نعمان تم جو ہے میری اپنی جائیداد ہے، جو مال و دولت ہے، یہ میرے بچوں کو دے دو، یعنی جو ان کی کوکھ سے جنم لیا تھا، اپنی سگی اولاد، فرمایا ان کو دے دو۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں حضور سے مشورہ کرتا ہوں۔ حضور موجود ہے تو پھر مشورہ کرنے میں کیا جاتا ہے؟ فرمایا کہ میں مشورہ کرتا ہوں۔ یہاں یہ بات ہمیں بھی یاد رکھنی چاہیے، ایسا کوئی قدم اٹھاؤ علماء سے مشورہ کر لو، جاننے والوں سے جو ہے وہ مشورہ کر لو، دنیاوی قانون کے اعتبار سے ہیں سولیسیٹر سے مشورہ کر لو کہ بھائی اس طرح میں کر رہا ہوں تو آگے چل کر کوئی اڑچن جو ہے وہ پیدا نہ ہو، کوئی مشکل جو ہے وہ پیدا نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ میں حضور سے مشورہ بھی کرتا ہوں اور ان کو گواہ بھی بنا لیتا ہوں۔ اس پہ کیا بنا لیتا ہوں صدیق بھائی؟ گواہ بھی بنا لیتا ہوں۔ اب وہ گئے حضور کی خدمت میں اور بیوی کی بات رکھی کہ میری جو بیوی ہے وہ اس طرح مجھے کہہ رہی ہے کہ جو میرے پاس مال ہے تو میں اس کی اولاد کو اس طرح تقسیم کر دوں۔ تو حضور کو معلوم تھا کہ پہلی بیوی سے بھی ان کے بچے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم ہے کہ نعمان اپنی جو دیگر اولاد ہے پہلی بیوی سے اس کو بھی اتنا دو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت، بیوی نے تو صرف اپنی اسی اولاد جو میری اولاد ہے اس کے لیے کہا ہے۔ آج بھی عام طور پر عورتوں کا یہی ذہن ہوتا ہے، باپ کی تو دونوں اولاد ہے، پہلی بیوی سے ہے وہ بھی اس کی سگی اولاد ہے اور دوسری بیوی سے ہے وہ بھی سگی اولاد ہے۔ لیکن حسن بھائی بڑا مشکل ہوتا ہے اس پر عمل۔ بیوی جو ہے روز دماغ میں
ڈاؤن لوڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے، یہ بات اس کو بٹھاؤ 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 اس بات کو، اور آدمی پھر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے پوچھ لینا چاہیے کہ کہیں یہ گناہ کا کام تو نہیں ہے، کہیں یہ شریعت کے خلاف تو جو ہے وہ نہیں ہے، یہ شریعت کے خلاف بات تھی۔ تو حضور نے فرمایا، مفہوم ہے بخاری شریف میں کہ اے نعمان، زندگی میں دے رہے ہو جتنا اپنی اس اولاد کو دے رہے ہو، تمہاری وہ بھی اولاد ہے پہلی بیوی سے، ان کو بھی اتنا ہی دو، ورنہ میں ایسے گناہ کے کام پر محسن بھائی فرمایا کہ کیا نہیں بنتا، گواہ نہیں بنتا۔ اس سے ایک بات اور میرے اور آپ کو سمجھنے کی ہے کہ بعض مرتبہ شرما شرمی میں ہم دوستی کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے، پڑوسی ہونے کی وجہ سے ہمیں معلوم ہے کہ یہ آدمی ہمیں جو گواہ بنا رہا ہے معاملہ صحیح نہیں ہے دینی اعتبار سے۔ ایک تو یہ کہ معلوم نہ ہو، لیکن ہمیں معلوم ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں کہ یار دوستار મને ગવા બનાવવા માંગતો છે ને મેં સાઇન નહીં કરા હે સિદ્દીકભાઈ તો એવું થઈ જાય, નારાજ થઈ જાય, ભાઈ નારાજ થઈ જાય, કઝન નારાજ થઈ જાય, પડોશી નારાજ થઈ જાય, રિશ્તેદાર જે છે તે નારાજ થઈ જાય۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی جان ہماری، مفہوم ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ حضرت معاویہ نے نصیحت چاہی امی جان سے کہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں کرنا ہے۔ میں آسان لفظوں میں کہوں، شریعت جس سے منع کر رہی ہے، شریعت کے ورودھ ہے وہ کام، خلاف ہے، چاہے کوئی ہو، اپنا ہو، کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ یہ شریعت کے خلاف معاملہ ہے، شریعت کے خلاف بات جو ہے یہ کرنے جا رہا ہے۔ فرمایا کہ جہاں اللہ کا حکم ٹوٹتا ہو وہاں مخلوق کو راضی مت کرو، بس اتنی سی نصیحت کر دی۔ حضرت تھانوی اپنے اعتبار سے اس کو یوں بیان کرتے تھے کہ دل شکنی گوارا کر لو، دل شکنی گوارا کر لو، دین شکنی گوارا مت کرو۔ سمجھ آیا؟ میں ذرا آسان الفاظ میں سمجھاؤں، انشاءاللہ 25 تک ختم کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ہمارے پاس ایک معاملہ آیا، جیسے یہی مثال کہ دوست نے کہا، بھائی نے کہا، ایون ماں باپ نے کہا، چلو چھوڑو سب کو، ماں باپ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ معاملہ شرعی اعتبار سے سعد اللہ صاحب صحیح نہیں ہے، جس پہ ہمیں گواہ بنانے جا رہا ہے۔ تو اب ایک طرف ہے دین، کہ دین منع کر رہا ہے، اور ایک طرف ہے سامنے والے کے دل کا خیال کہ فاروق بھائی نے مجھے کہا کہ امام صاحب یہ کام کرو، اب میں سوچوں کہ یار میں نہیں کروں گا تو فاروق بھائی کا دل ٹوٹے گا۔ ایسے موقع پر ہم صدیق بھائی کیا بولتے ہیں کہ دل ٹوٹے گا۔ جیسے شادی، یہ بات بہت سو کو پیش آتی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہال میں شادی ہے یا ہوٹل کے اندر شادی ہے، پارک میں ہے، ٹینٹ لگے ہیں، جو بھی فنکشن ہے، ہمیں پتہ ہے وہاں گانے بجائے جائیں گے، وہاں ڈسکو ڈانس ہوگا، وہاں دین کے ورودھ اور شریعت کے خلاف کام ہوگا، یہ معلوم ہے ہم کو، اور وہاں ہمیں دعوت دی گئی، کارڈ ہمیں پہنچ چکا ہے، انویٹیشن جو ہے ہمارے پاس آ گیا ہے، اب بھائی ہے، بہن ہے، کزن ہے، رشتہ دار ہے، دوست ہے، پڑوسی ہے، اسٹریٹ میں رہتا ہے، ساتھ میں کام کرتا ہے، یہ ہمیں معلوم ہے، اب جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ ایسے موقع پر ہم بولتے ہیں کہ یار نہیں جائیں گے تو اس کا کیا ٹوٹ جائے گا، دل ٹوٹ ہے نا، محسن پہ بولتے ہیں نا کہ اس کا دل جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر جائیں گے تو دین کا حکم ٹوٹ جائے گا۔ حضرت تھانوی نے فرمایا دل شکنی گوارا کرو، دین شکنی گوارا مت کرو۔ ایسی شادی میں جانا نہیں ہے۔ شادی ایک مثال دی میں نے، ورنہ اور کوئی ایسا فنکشن ہو کہ ہمیں پہلے سے جو ہے وہ معلوم ہے، اچھا آپ صاف صاف نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اس کو منہ پہ، دیکھیں گناہ کو روکنے کے 3 طریقے حضور نے فرمایا حدیث پاک میں، جس کا مفہوم ہے کہ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ
فبلسانی، کہ اگر آپ زبان سے روک سکتے ہو تو زبان سے روکو، اگر ہاتھ پکڑ کے روک سکتے ہو تو ہاتھ پکڑ کے جو ہے وہ روکو، اور اگر وہ بھی نہیں تو اس کو دل سے کیا جانو؟ برا جانو۔ یہ 3 حضور نے جو ہے ہمیں باتیں بتائی ہے، اس لیے الل ٹپ روکنے کا نہیں، ورنہ بعض مرتبہ اس سے بات اور جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ سمجھ آیا کہ جہاں ہم ہاتھ سے روک سکتے ہیں وہاں ہاتھ سے جو ہے وہ روکو، کہ ہمارا بیٹا ہے، بیٹی ہے، ہمارا کوئی ماتحت ہے، آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں اس کو ہاتھ سے روکو۔ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو پھر زبان سے اگر روک سکتے ہو زبان سے روکو، لیکن فتنہ پیدا ہو جائے گا، یہ ڈر ہے ہاتھ سے روکنے سے یا زبان سے جو ہے وہ روکنے سے، تو پھر کم از کم آدمی اس کو دل سے حسن بھائی کیا جانے؟ برا جانے۔ تو اب اس آدمی کو آپ کہہ سکتے ہو تو صاف صاف بتاؤ کہ میں کیوں نہیں آ رہا ہوں، ورنہ کوئی ایسا عذر جو ہے وہ پیش کر دو، ہے نا۔ آدمی نہیں جانا چاہتا سعد اللہ صاحب تب تو بہت عذر اس کو مل جاتے ہیں، لیکن جہاں جانے کا جی ہو محی الدین بھائی تو آدمی کیا سوچتا ہے کہ نہیں یار આપણે બહાનું કહેવું તો સમજી જાય ہیں، یہ સમજી જાય આપણે બહાનું કહું તો એમ કે، چونکہ خود دل اندر سے جانے کو جانے کو جو ہے وہ کر رہا ہے، ورنہ آدمی چاہے تو ایسے کتنے موقع آئے ہوتے ہیں آدمی کے پاس جہاں وہ پتلی گلی پکڑ لیتا ہے، لیکن اندر سے دل ہی چاہ رہا ہے جانے کو، تو وہ کہے گا کہ نہیں یار ویسا میں نہیں۔ اچھا بعض مرتبہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ ایسا میں نے بھی کیا تھا اور اس وقت میں دین سے دور تھا، دعوت و تبلیغ کے کام میں نہیں لگا تھا، علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھا تھا، اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دی تھی، ایسی ہی شادی ایسا ہی فنکشن میں نے کیا تھا تو اس میں سعد اللہ بھائی بھی آئے تھے، اب میں کہوں گا تو کیسا لگے گا، اور اب میں نہیں گیا تو کیسا لگے گا؟ ارے یار چھوڑو، اس وقت آپ دین سے دور تھے، آپ نے توبہ کر لیا، اللہ نے معاف کر دیا، اب اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ واپس جانے کا۔ بعض مرتبہ ایسے میں آدمی پھنس جاتا ہے۔ جگر مراد آبادی مشہور شاعر گزرے، تو انہوں نے شراب سے صدیق بھائی توبہ کر لی کہ اب شراب نہیں پئیں گے، لیکن یہ صحبت ہے نا یہ آدمی کو مار ڈالتی ہے۔ توبہ کر لی، بالکل توبہ پر جمے ہوئے تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، شاعر ہوتے ہیں عام طور پہ سب نہیں، ورنہ شاعر اور یہ لازم ملزوم ہے، سمجھ آیا کہ نہیں؟ لیکن ہر آدمی کے لیے بدگمانی بھی نہیں کرنی۔ شاعر بھی 2 قسم کے، ایک دینی شاعری کرنا اور ایک ویسی پتہ نہیں افسانوی دنیا میں گھومتے رہتے ہیں، زمین آسمان کے قلع بھی ملاتے ہیں، تو یہ بھی شاعر تھے لیکن اللہ نے ہدایت دے دی۔ انہوں نے وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی پڑھائے۔ جب دین کی طرف جو ہے وہ مائل ہو گئے تھے، بڑے بڑے علماء سے تعلق، حضرت تھانوی سے انہوں نے جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ پیدا کر لیا تھا۔ بہرحال تو انہوں نے توبہ کر لیا، ایسی مجلس آئی تو انہوں نے پی لیا۔ لوگ ایسے موقع پر کہتے ہیں جوارے بڑی صوفیہ رو پڑھوں એમ કે આટલું બધું તો પી લિયા એમ کہ ایک وقت پیے تو શું થઈ جائے۔ یہ سگریٹ بھی بعض لوگ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن پھر ویسے 2 صدیق بھائی ملتے ہیں تو کیا رہا ایک وقت پی لے ہے 6 مہینہ کی چھوٹی لی سے ہوں فرق پڑے، لیکن وہی چسکا لگتا ہے تو پھر دوبارہ جو ہے دیکھو یہ بول رہے ہیں، یہ تجربہ بولتا ہے فاروق بھائی، ایکسپیرینس بولتا ہے کہ 2 بار ایسا میں نے دیکھا ہے لوگوں کو، میری فیملی میں بھی میرے والد بھی پیتے تھے کہ چھوڑ دی، لیکن پھر ایسے لوگوں کی صحبت فاروق بھائی ملتی ہے تو آدمی واپس شروع ہو جاتا ہے۔ تو جگر نے پی لی، تو میں نام بھول رہا ہوں، ندوہ کے بڑے شخص تھے، عالم دین تھے، کسی نے ان کو جا کر بتایا کہ جگر مراد آبادی نے توبہ سے شراب سے توبہ کر لی تھی، پھر انہوں نے جو ہے وہ پی لی ہے، چڑھا لی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا جگر تو اچھا ہے، دل خراب ہے۔ سعد اللہ بھائی سمجھے ہوں گے، جس کو شاعری سے مناسبت ہے وہ یہ جملہ سمجھے گا۔ اب میرے پاس تشریح مت کرانا، کچھ سمجھا کرو، کیا کہا؟ جگر تو اچھا ہے، دل خراب ہے۔ چلو بس اتنا ہی رکھو۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ گواہ نہیں بننے کا، ویٹنس نہیں بننے کا ایسے کاموں کے اوپر، کہ جو ہمیں پتہ ہے ایسی شادی میں شرکت نہیں کرنے کی۔ اچھا یہ بھی سن لو، مسئلہ بات نکلی ہے تو وقت تو ہو گیا، بعض مرتبہ پتہ نہیں ہوتا،
اور آدمی پہنچ گیا. اب یہاں بھی اللہ تو جانتا ہے محسن بھائی، بعض لوگ ڈرامہ کرتے ہیں نہیں پتہ ہونے کا، چونکہ جانا ہے اور جا کر پھر اللہ مجھے تو خبر نہیں کہ ابرو تھا ہے صدیق بھائی ہوں کہ યાર મને તો ખબર જ નથી કે ઉભરું થવાનું છે. તો કે હવે આપણો હોલમાં પહોંચી ગયા, હોટલમાં આપણે પહોંચી ગયા ને હવે આપણે નહીં જાઉં તો કેટલું ખરાબ લાગે. એક તો એ કે આપણે પહેલેથી જ નહીં આવતે તો વાંધો નહીં, હવે આવી ગયા યાર હવે તો સારું નહીં લાગે એમ. ये सब बहाने अल्लाह तो जानता है हाँ, ये सब नफ्स के बहाने हैं. ऐसा हो तो क्या करने का. तो वहाँ उलमा ने लिखा कि आम आदमी है तो बैठना है तो बैठा रहे और जितना जल्दी वो खा पी के वहाँ से चला जाए. आम आदमी तो आम आदमी के लिए भी ये नहीं कि उसको फतवा दिया जा रहा है कि बैठे ही, अगर वो भी जा सकता है तो बहुत अच्छा, आम आदमी है तो. मैं उसकी वजह बाद में आपको बता रहा हूँ कि क्यों आम और ख़ास में फ़र्क है. आम आदमी भी चला जाए तो बहुत अच्छा है, ये फतवा नहीं कि आप बैठे रहो, लेकिन ये कि चलो आम आदमी है और किसी वजह से बैठा रहा, बाद में तौबा कर ले तो गुंजाइश है. लेकिन जो ख़ास आदमी है उसको पता है तो वो चला जाए. क्यों? आम आदमी सादुल्ला भाई होता है तो दलील नहीं पकड़ते. फारूक भाई बेहिरिया, सादुल्ला भाई बेहिरिया, सिद्दीक भाई बेहिरिया, तो कि भाई तेवू तो मैं ने हाफिज साहब बेहिरिया तो कि अल्लाह ता हेली नाचवावाળી नाचती होती, डांस गायन થતા હોતા. इमाम साहब भी બહુ એમ કે ધ્યાનથી સાંભળતા હોતા हाँ इनके बहुत ध्यानથી સાંભળતા હોતા એમ કે ખંભા હોય લીધા હોતા અમુક વખત तो उससे फिर आदमी एक तो ये भी बोलेगा और दलील पकड़ेगा. उसको आप मना करेंगे कि ऐसे फंक्शन में नहीं जाने क्योंकि केसर रोडના इमाम तो फलाणी शादीમાં ઉતા એમ કે ને ત્યાં બી આવું જ બધું થતું હતું એમ કે પણ તે તો બેઠલા હોતા. પકડते ना दलील पकड़ते हैं ना. तो इसलिए कहा कि भाई चले जाए. यही मसला कोई खुदकुशी कर ले, आत्महत्या कर ले, सुसाइड कर ले कोई, उसकी नमाज जनाजा पढ़नी है कि नहीं पढ़नी, यहाँ भी उलमा ने फ़र्क किया है. ऐसी चीज़ें हैं. फरमाया कि चूँकि मोमिन है, मुसलमान है, ईमान वाला है, दुनिया से ईमान के साथ गया, घर से सुसाइड किया, आत्महत्या की उसने खुदकुशी की, आम लोग नमाज पढ़ेंगे. लेकिन जो खवास है, मसाजिद के अइम्मा है, उलमाए दीन हैं, शेखुल हदीस है, बड़े लोग हैं, दावत व तबलीग के काम में लगे हुए हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, अल्लाह ने एक हैसियत दी है दीनी एतबार से, ऐसे लोग उसका जनाजा नहीं पढ़ेंगे. क्यों? यहाँ भी मैसेज देना है जो ज़िंदा है उनको कि इसने जो काम किया है अगर कल तुम भी करोगे तो तुम्हारे जनाजे में दीनी एतबार से ये नेक लोग शामिल नहीं होंगे. ये मैंने मिसाल इसलिए दी कि आम और ख़ास का जो है वो फ़र्क किया है. बहरहाल जो सबक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से हासिल करना था उनके वाक़ये से वक्त हो गया है. इंशाअल्लाह कल कुछ बातें बयान करेंगे. बहरहाल जो कुछ कहा सुना गया अल्लाह ताला काबिल अमल बातों पर हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए. सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून.